آج لوگ وفائیں اور لوگوں سے کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے محبتوں کے بڑے دام بھرتے ہیں. جس وقت جاتے ہیں نا قبرستان جنازہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے، اکثر میں دوست احباب سے کہا کرتا ہوں کہ جو اپنی چتراہٹ پہ مان کرتے ہیں نا، اپنی وزارت پہ مان کرتے ہیں، اپنے مال پہ مان کرتے ہیں، کسی بیچارے کو انسان سمجھتے نہیں اور غریبوں سے کیا ایسا سلوک کرتے ہیں، جب تمہاری چتراہٹ زیادہ بڑھ جائے نا تو پھر چکر قبرستان کا لگا لیا کرو. دیکھو کتنے کتنے چودھری، وزیر، مشیر، وڈیرے یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، اور جب دنیا میں تھے بڑے بڑے نوکر اور چاکر ساتھ تھے، اور جس وقت دنیا سے چلے گئے آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو پھر میں کہتا ہوں وفا کرو اس ہستی سے جس ہستی نے قبر میں آنا ہے، جس ہستی کی آپ کو قبر میں زیارت کروائی جائے گی. رب ذوالجلال اگر انسان کی نجات اسی پہ فرماتا کہ بندہ بس جو دنیا میں معاملات ہے گزار رہا ہے، ان معاملات میں کامیاب ہے، تو پھر بندے کی نجات ہے. تو پھر آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں زیارت نہ کروائی جاتی. قبر میں تو سرکار آئیں گے. اور اس لحاظ سے میں نوجوانوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کا نوجوان انگریز کی تو بڑی شکل اپناتا ہے جناب، پینٹ شرٹ اور بڑے معاملات، اور جو دیکھتے ہیں ہیروز وہ اپنے نیٹ پہ اور دیگر معاملات میں ان کو فوراً اپنا لیتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنا آئیڈیل اپنے محبوب کو بنانا چاہیے. فوراً محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. محبوب کی سنت کے لحاظ سے تو کسی کو خیال نہیں آتا اگر اس چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ سجی ہوگی، جس چہرے کا ذکر اللہ نے پاک قرآن میں کتنے حسین انداز میں فرمایا. رب ذوالجلال نے کتنی حسین و جمیل مخلوق پیدا کی ہے. چاند کو، ستاروں کو دیکھ کے، بندہ پرندوں کو دیکھ کے، پھولوں کو دیکھ کے، درختوں کو دیکھ کے، پھلوں کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کسی چیز کو اپنی پاک کلام میں حسین نہیں فرمایا. لیکن جس وقت حضرت انسان کی باری آئی نا، حضرت تیری اور میری شان کی باری آئی، جب سارے انسان و مسلمانوں کی عظمت کی باری آئی، اللہ بڑے پیارے انداز سے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تجھے بڑی حسین صورت میں پیدا فرمایا. تو اتنا تذکرہ رب ذوالجلال نے کسی اور مخلوق کا نہیں کیا جتنی شان سے تذکرہ حضرت انسان سے کیا ہے. تو انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وفا اپنے محبوب سے ہو. بس جب وفا اپنے محبوب سے ہوگی نا تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور قبر و حشر میں بھی کامیابی ہے. جب محبوب سے وفا نہیں ہوگی تو پھر وہاں پہ شرمندگی ہوگی، قبر میں بھی شرمندگی ہوگی. اس لیے اس شرمندگی سے بچنے سے پہلے اپنے محبوب سے وفا کر لو. بس میرا یہ آپ سے پیغام ہے. دست بستہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اپنے بزرگوں سے بھی، نوجوان بھائیوں سے بھی، کہ سرکار سے وفا کر لو. بس جب سرکار سے آپ کی وفا ہو جائے گی، دنیا آپ کے قدم چومے گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی. اللہ پاک ہر میدان میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا.